امریکہ میں 2004 کے صدارتی انتخابات سے صرف 4 دن پہلے نیوز چینل پر اسامہ بن لادن کی ایک ویڈیو ٹیپ چلائی جاتی ہے۔ یہ امریکہ کی تاریخ کا شاید سب سے اعصاب شکن الیکشن تھا۔ جارج بش اور جان کیری دونوں عوام سے وعدہ کر رہے تھے کہ اگر جیتے تو 9/11 کا بدلہ لے کر رہیں گے۔ الجزیرہ پر نشر ہونے والی ٹیپ میں اسامہ بن لادن نہ صرف تندرست دکھائی دیتا ہے بلکہ پہلی بار حملے کی ذمہ داری یوں قبول کرتا ہے جیسے اس کی کامیابی کا جشن ہو۔ اس کا پیغام صاف تھا، میں آج بھی محفوظ ہوں، تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اسی لمحے ورجینیا میں CIA کے ہیڈ کوارٹر میں بیٹے تجزیہ کار اپنا سر پکڑ لیتے ہیں۔ 3 سال پہلے تورا بورا کے تنگ و تاریک خاروں میں وہ اسی شخص کو تقریباً گھیر چکے تھے، مگر وہ دھوئے اور بارود کے بادلوں میں اوجھل ہو گیا۔ امریکی بمباری، مقامی جنگجو سردار، بھاری فضائی طاقت، سب کچھ آزمایا گیا مگر نتیجہ صرف 20 گرفتاریاں نکلی۔ انہی میں سے ایک تھا محمد القحطانی، جو خود کو فالکنری کا شوقین بتاتا رہا، حتیٰ کہ فنگر پرنٹس نے اس کا پول کھول دیا۔ یہ وہی شخص تھا جو چند دن قبل اورلینڈ ایئرپورٹ سے امریکہ میں داخل ہونے کی ناکام کوشش کر چکا تھا، اور اسی دن محمد عطا اسے لینے آیا تھا۔ خیال کیا گیا کہ اگر ویزا افسر اسے روک نہ دیتا تو وہ فلائٹ 93 کا 5واں ہائی جیکر بنتا، وہی طیارہ جو پنسلوینیا میں مسافروں کی مزاحمت سے کریش ہوا تھا۔ محمد القحطانی کے تفتیش نے CIA کی انگوٹھی میں پہلی کلید ڈال دی۔ جلد ہی ابو زبیدہ اور پھر خالد شیخ محمد پکڑے گئے۔ خالد جو 9/11 کا معمار تھا، اس نے ایک نیا نام اچھال دیا، ابو احمد الکویتی، جو کہ اسامہ بن لادن کا ذاتی قاصد تھا، مگر یہ قاصد گویا ہوا کے دوش پر تھا کیونکہ نام نقلی اور چہرہ نامعلوم تھا۔ CIA کے فائلوں میں اس کے بارے میں صرف اتنا لکھا تھا، کویت کا احمد کا باپ۔ ایک ایسے آدمی کو کیسے ڈھونڈا جائے جس کی پہچان ہی نہ ہو؟ اگر ناظرین وقت گزرتا رہا، خفیہ جیلوں میں لائق مذمت تفتیشی طریقے آزمائے گئے، مگر ابو احمد کا سرا ہاتھ نہ آیا۔ پھر 2007 میں ایک غیر ملکی ایجنسی نے اچانک اطلاع دی کہ اس کا اصل نام ابراہیم سعید، پاسپورٹ پاکستانی اور خاندان کبھی کویت میں مقیم تھا۔ یہ خبر CIA کے لیے بجلی کا کڑکا ثابت ہوئی۔ اگلے 2 برسوں لاکھوں فون کالز فلٹر کیے گئے، حتیٰ کہ جون 2010 کی ایک شام ایک موبائل صرف چند منٹ کے لیے آن ہوا۔ عربی اور پشتو میں کسی سے کہا، میں انہی کے ساتھ ہوں جس کے ساتھ پہلے ہوتا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ موبائل بند ہو گیا۔ بس اتنا اشارہ کافی تھا۔ ایک مقامی ایجنٹ نے پشاور کے سڑکوں پر اس گاڑی کا پیچھا کیا جو بالآخر ایک بلند دیواروں والے کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی، اور یہ کمپاؤنڈ واقع تھی ایبٹ آباد کے قلب میں پاکستانی ملٹری اکیڈمی کے سائے تلے۔ اب بس کیا تھا، CIA کے نقشے سرخ ہو گئے۔ کیا اسامہ بن لادن اتنے برسوں سے یہاں چھپا بیٹھا ہے؟ اب تجزیے ختم ہو جاتے ہیں اور ایکشن لینے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ 1 مئی 2011 کی رات 11 بجے 2 اسٹیلتھ بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز جلال آباد سے اڑتے ہیں۔ مشن کا کوڈ تھا نیپچون اسپیئر، اور پاکستان کو کانوں کان خبر نہیں تھی کہ ہیلی کاپٹر ایبٹ آباد والے گھر کے صحن میں اترتے ہیں۔ رات کے خاموش لمحوں میں زینے بلانگتے، دروازے توڑتے، تیسرے منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ گولی چلتی ہے اور 1 دہائی پر محیط عالمی تعاقب اچانک خاموش ہو جاتی ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ صرف 15 منٹ میں ہدف تمام ہوتا ہے، باقی وقت فائلیں، ہارڈ ڈرائیورز اور کمپاؤنڈ کلیئرنس پر لگا۔ رخصت ہوتے ہوئے ایک ہیلی کاپٹر انجن فیل ہو جاتا ہے، اسے وہیں پر بارود لگا کر نظر آتش کیا جاتا ہے۔ باقی ٹیم اور اسامہ کی لاش دوسرے ہیلی کاپٹرز میں ڈال کر واپسی کی تیاری پکڑ لیتے ہیں۔ جب دنیا جاگتی ہے تو یہ آپریشن تمام ہو چکا ہوتا ہے۔ 24 گھنٹوں کے اندر اندر لاش کو عربین سی میں سعودی حکومت کی اجازت کے ساتھ سپرد خاک کر دیا جاتا ہے تاکہ زمین پر کوئی مزار نہ بنے، کوئی موم بتی نہ جل سکے۔ مگر مزار کی ضرورت بھی کیا ہے؟ سوال تو سمندر کے گہرائیوں سے بھی ابھرتے رہیں گے۔ کیا واقعی پاکستان اس آپریشن سے لا علم تھا؟
क्या उसामा ने 10 बरस बेयारो मददगार गुजारे या किसी खामोश हाथ ने उसे पनाह दे रखी थी? हम शायद कभी ये जान नहीं पाए, मगर एक हकीकत तो तय है कि दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया जंग अपनी आखिरी गोली से पहले कभी इतनी खामोश नहीं थी और शायद दोबारा कभी होगी भी नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस तरह के जबरदस्त मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ज़रफ़ान टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें।